کبھی آپ نے سوچا کہ جو آنسو آپ کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں کیا وہ خاموش رہ جاتے ہیں یا پھر عرش الہی تک پہنچ کر قبولیت کی صدا بن جاتے ہیں؟ دعا ایک راز ہے، یہ زمین پر مانگی جاتی ہے لیکن اس کا دروازہ آسمان پر کھلتا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو بندے کو براہ راست اپنے مالک، اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ دعا بندے کی وہ طاقت ہے جس کے آگے دنیا کے سب دروازے چھوٹے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا واقعی قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ دعا کی قبولیت کی 5 نشانیاں، ایسی نشانیاں جو آپ کے دل کو سکون دیں گی، آپ کو یقین دلائیں گی کہ آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر کوشش کر لیتا ہے مگر کوئی حل نظر نہیں آتا؟ ایسے وقت میں دل سے نکلی ہوئی دعا جب عرش الہی تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے وہ راستے کھول دیتا ہے جو بظاہر ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں۔ سوچو ذرا، ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور ہر طرف سے انکار سن رہا ہو، کوئی سہارا نہ مل رہا ہو، لیکن ایک رات وہ سجدے میں گر کر اللہ کو پکارتا ہے، اگلی صبح اچانک ایسا سبب بنتا ہے کہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی پہلی نشانی، جب ناممکن ممکن میں بدل جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری پکار سن لی ہے۔ جب دنیا کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا اور اچانک وہ ہو جائے تو سمجھ لو آپ کی دعا آسمانوں میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ نشانی اکثر انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو بالکل بے بس تھا۔ مگر یہی تو دعا کی طاقت ہے، یہی تو ایمان کا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے دل سے دعا کی ہے اور دیکھا کہ آپ کے سامنے کی سب رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، وہ راستہ کھل رہا ہے جو پہلے ناممکن لگ رہا تھا، تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یاد رکھیے، جب وہ فوراً قبول ہو اور ناممکن آسان ہو جائے تو یہ سب سے واضح نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ اور مانگا مگر اللہ نے وہ دیا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا؟ یہ لمحہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے، کیونکہ یہ صرف دعا کی قبولیت نہیں بلکہ اللہ کی خاص مہربانی کی نشانی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے صحت کی دعا کرتی ہے اور اللہ نہ صرف صحت دیتا ہے بلکہ روزی بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک جوان لڑکی اچھے رشتے کے لیے رو رہی ہے اور اللہ اسے ایسا شریک حیات دیتا ہے جس کے ساتھ وہ سکون قلب بھی پاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دل پکار اٹھتا ہے، یا اللہ، یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے دعا کے قبول ہونے کی دوسری بڑی نشانی، اللہ تمہیں وہ عطا کرے جو تم نے مانگا بھی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہ صرف تمہاری دعا سنتا ہے بلکہ تمہاری حاجت سے بڑھ کر تمہیں نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق، سورہ نمبر 65، ورس نمبر 3۔ وہ رزق دے گا اسے جہاں سے نہ وہ گمان کرتا ہو، اور جو کوئی توکل کرے گا اللہ پر تو وہ کافی ہے اسے۔ بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو۔ تحقیق بنا دیا اللہ نے واسطے ہر چیز کے ایک اندازہ۔
کبھی تم مانگتے ہو ایک قطرہ اور اللہ تم پر رحمتوں کا سمندر برسا دیتا ہے۔ کبھی مانگتے ہو ایک راستہ اور اللہ کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی مانگتے ہو ایک درخت کا سایہ اور وہ تمہیں پورا باغ عطا کر دیتا ہے۔ جب دعا کے بعد تمہارے ہاتھ میں ایسی نعمت آ جائے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا تو سمجھ لو یہ تمہاری دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دعا کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل میں ایک عجب سا سکون اتر آتا ہے، گویا اللہ خود سن رہا ہے۔ یہ عام کیفیت نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ جب دل نرم ہو جائے، آنسو بہنے لگے اور دل کہے اللہ قریب ہے تو سمجھ لو یہ دعا کی قبولیت کی تیسری نشانی ہے۔ یہ کیفیت کبھی نماز کے بعد آتی ہے، کبھی تہجد کے وقت، کبھی سجدے میں اور کبھی تنہائی میں۔ ایک شخص بے روزگار ہے، مہینوں سے کوشش کر رہا ہے، پھر اچانک ایک پرانا دوست مدد کے لیے آتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر تمہاری زندگی میں اچانک ایسے وسیلے بن جائیں جن کی تم نے امید بھی نہیں کی تھی تو سمجھ لو یہ آسمان سے آیا فیصلہ ہے، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ دعا کی سب سے حیران کن نشانی ہے۔ کبھی تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر حقیقت میں اللہ نے تمہیں بڑی مصیبت سے بچا لیا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ، کبھی بیماری، کبھی نقصان، اللہ تمہاری دعا کے صدقے تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس کی کتنی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ اللہ فرمائے گا ان کے بدلے میں نے تجھے کئی مصیبتوں سے بچا لیا اور کچھ کا اجر آخرت کے لیے رکھا۔ بندہ خوش ہو جائے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اگر کبھی آپ کی دعا پوری نہ ہو تو مایوس نہ ہونا، شاید وہ دعا آپ کے حق میں نقصان دہ ہو اور اللہ نے آپ کو بچا لیا ہو۔ یاد رکھو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا مؤخر یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل ہے جس سے دعا لازمی قبول ہو جائے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اور ایک اور راز، دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھو۔ درود دعا کو گھیر لیتا ہے اور جس دعا کو درود گھیر لے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور ایک خاص عمل، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہی اسے بھی عطا فرما۔ اگر چاہتے ہو کہ دعا کبھی خالی نہ لوٹے، سجدے میں رو کر دعا کرو، درود شریف پڑھو اور دوسروں کے لیے بھی مانگو، پھر دیکھنا ناممکن ممکن بن جائیں گے، مصیبتیں دور ہوں گی اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھو۔ کیا پتہ تمہارا ایک شعر کسی ایسے انسان کے دل کو سہارا دے دے جو راتوں کو رو رو کر دعا مانگ رہا ہے۔ کیا پتہ تمہارا ایک کلک اس کی زندگی بدل دے اور یہ تمہارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے، یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جائز حاجت قبول فرما۔